لیکن ایک واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک میرے پاس عرصہ دراز ہوا جرمنی سے ایک ہمارے پاکستانی صاحب کا خط آیا کہ میں یہاں جرمنی آیا تھا. جب آیا تھا تو دین کی پرواہ نہ دین کا علم نہ کچھ، ایسے ہی پیسے کمانے کی خاطر آ گیا تھا. یہاں رہتے رہتے کسی جرمن خاتون سے میری تعلقات ہو گئے، شادی ہو گئی. وہ کرسچن تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کون کرسچن کون مسلمان، یہاں تک کہ بچے ہو گئے. بچہ جب ہوا تو میں کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ میری بیوی کرسچن بیوی میرے بچے کو کرسچینٹی پڑھا رہی ہے، عیسائیت پڑھا رہی ہے. اس وقت میرے اندر کا مسلمان جاگا کہ یا اللہ یہ میری اولاد ہے اور یہ کرسچن بنے گی. میری بیوی اس کے ساتھ، تو میں نے بیوی سے کہا کہ بھائی تم یہ میری اولاد کو تم یہ کرسچینٹی مت پڑھاؤ. میں کیا پڑھاؤں گے؟ اسلام پڑھاؤ. کیوں نہ پڑھاؤں میں کرسچینٹی کیوں نہ پڑھاؤں؟ میں نے کہا کرسچینٹی تو غلط ہے، اسلام صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ اسلام میں کیا بات ہے، کرسچینٹی میں کیا خرابی ہے؟ اب میں صفر، نہ مجھے اسلام کا پتہ نہ مجھے کرسچینٹی کا پتہ، لہذا نہ میں اس سے بحث کر سکوں نہ اس کو قائل کر سکوں، نہ اس کشمکش میں مبتلا ہوں. میں نے نماز بھی شروع کر دی اس کے بعد، لیکن نماز روزہ شروع کر دیا، لیکن دیکھتا ہوں کہ میرے بچے دوسرے راستے پہ جا رہے. آپ خدا کے لیے میری کچھ مدد کی. تو میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ ایک پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ بحث کرنا چھوڑ دیں بیوی سے. بحث سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، خاص طور سے جب آدمی جانتا ہی نہ ہو اسلام کیا ہے کرسچینٹی کیا ہے. بحث کرنا چھوڑ دیں، اس سے محبت سے پیش آئیں. اور میں ایک کتاب بھیج رہا ہوں، میری کتاب ہے واٹ از کرسچینٹی کے نام سے، کرسچینٹی کو. تو اس سے کہیں بھائی اگر تم باقی سمجھتے ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو خدا کو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں. تو ایک کام کیا کرو کہ رات کو بیٹھ کے روزانہ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ اگر کرسچینٹی برحق ہے تو میرا دل اس پر جما دیجیے، اور اگر اسلام برحق ہے تو میرا دل اسلام کی طرف موڑ دیجیے. اس سے کہو روزانہ یہ دعا کرو. میں بھی دعا کروں گا تم بھی کرو، دونوں بیٹھ کے دعا کیا کریں گے رات کو. اور ساتھ میں میری کتاب ہے یہ اس سے کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر لیں. تو میں نے اس کو لکھ تو دیا یہ، مگر میں ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کہ یا اللہ میں نے یہ لکھ تو دیا ہے، اس کی لاج رکھ لیجئے. تو کچھ دن کے بعد اس کا خط آیا کہ الحمدللہ میری بیوی راضی تو ہو گئی ہے اور وہ ہم دونوں بیٹھ کے دعا بھی کرتے ہیں رات کو، اور آپ کی کتاب بھی پڑھنے لگی ہے، لیکن فرق کچھ نہیں ہوا، جوں کا توں ہے معاملہ. تو میں نے لکھا کہ آپ زیادہ گھبرائیں نہیں، کرتے رہیں گے اور کم از کم 40 دن ضرور کریں. اس کے بعد جو خط آیا اس میں اس نے لکھا کہ میں لوگوں نے خدا کو شاید دلیل سے پہچانا ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور واقعہ اس نے یہ لکھا کہ میری بیوی وہ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، تو وہ اپنی ڈگری کے سلسلے میں یا کسی کام سے یونیورسٹی گئی تھی، میں بھی ساتھ گیا تھا. اور وہ ڈرائیو کر رہی تھی گاڑی، میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا. جب ہم واپس آئے تو اچانک اس نے ایک طرف گاڑی روکی اور سیرنگ پر جھک کر بے تحاشا رونے لگی. میں پریشان ہوا کہ کہیں اس کو کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا کیا پرابلم ہے. تو میں نے اس کو جھنجھوڑ کر پوچھا کیا بات ہے، تو بولا نہیں جا رہا تھا اس سے. میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے؟ تو آخرکار اس نے بمشکل یہ جملہ کہا کہ نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، لیکن مجھے خدا کے لیے مسلمان کر لو. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا کہ یا اللہ یہ وہی عورت ہے.
جو مجھ سے بحث کیا کرتی تھی اب کہتی ہے کہ مجھے مسلمان کر لو، تو میں فوراً اس کو لے کر اسلامک سینٹر گیا، وہاں جا کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، اور رمضان کے دن سے تو آج پہلا دن ہے کہ ہم دونوں نے اکٹھا روزے کی سحری کھا کر روزہ رکھا ہے۔ اور دوسرا خط میری بیوی کی طرف سے آپ کے نام، تو دوسرا خط اس کا تھا، اور اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایسا طریقہ بتایا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حق تک پہنچا دیا، اور میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے اب مجھے بتائیے کہ یہ بالکل میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ جو میں آپ سے بس کر رہا ہوں۔ تو دعا میں بڑی تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں بڑی تاثیر ہے۔